دعا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس وقت کم بیٹھے ہیں، خاصی تعداد ہے، لیکن میں گزارش یہی کروں گا کہ جبر نہیں ہے، آخری دو دعاؤں پہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دے رکھی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اسی شان سے پھر آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ وائبریشن ہو رہی ہے میرے بھائی، لگاتار بند کرو اس میں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ سامعین گرامی، خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں۔ ذاکر اہل بیت عزت مآب جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب آج کی اس مجلس کے لیے مجھے انہوں نے حکم کیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ وقت کربلا والوں کو یاد کیا جائے، اور پھر کچھ لمحات کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی جائے؟ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بو جہل کے سینے میں، بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے۔ شیعہ مجمع بھی بیٹھا ہے، اہل سنت برادران بھی بیٹھے ہیں۔ 20-22-24 منٹ کی حاضری ہے، پھر اس کے بعد بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر۔ میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں تو آپ تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ ماحول بن سکے۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، کیا اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے۔ مجلس ساری دیہاڑ چلنی ہے تو باہر آؤندے پہن، تھوڑی مہربانی کرو، کھلو تھوڑے جائے، تھوڑا ایسا ہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا نا، لا یبایع مثلی مثلا، حسین اور یزید کی بات نہیں، قیامت تک مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، اسلام کے خیمے پہ، اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم۔ ہم وہ خوش نصیب نہیں ہیں جنہیں آپ لوگوں کے چہرے روز روز میسر آتے ہیں، کبھی کبھی زندگی وفا کرتی ہے تو آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے۔ میں چوتھا مصرع پڑھوں تو کم از کم میرے مولا کو ماننے والے بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اگر میری بات ویلڈ ہو۔ بات ویلڈ نہ ہو تو آپ کو آپ کے مولا کا واسطہ ہے، آپ نے بالکل چپ رہنا ہے۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، میری زندگی سے قیمتی مصرع ہے جناب۔ اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے، جوتی ٹوٹ گئی، نالین ٹوٹ گئی دونوں جہان کے سلطان علی کی۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا، میر احمد نوید صاحب کا شعر ہے، اب تم اسے تلاش کرو ہر سوال میں، وہ تو صدا سلونی کی دے کر چلا گیا۔ سامعین گرامی، ایک ایسا کریکٹر جسے دنیا نے فقط یہ سوچ کے پہچانا کہ وہ شیعوں کا پیر ہے، ادروائز اگر اس کو سٹڈی کر کے دیکھا جاتا یا اس کی شخصیت میں جھانک کر دیکھا جاتا
تو جسے دنیا علی کہتی تھی اس کے سینے میں ایک وقت فقط شیعوں کا امام تھوڑی تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر بھی تھا، سب سے بڑا عالم بھی تھا، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی تھا، سب سے بڑا جج بھی تھا، سب سے بڑا کریم بھی تھا، سب سے بڑا سخی بھی تھا، سب سے بڑا خطیب بھی تھا، سب سے بڑا حکیم بھی تھا، سب سے بڑا جنگجو بھی تھا، سب سے بڑا سخی بھی تھا، کریم بھی تھا۔ اس میں کون سی کوالٹی وہ بیان کروں جو علی کی ذات میں ایک وقت میں ڈیولپ تھی۔ آپ یقین کریں، آپ کو اس علاقے میں کوئی اچھا کرکٹر نظر آئے گا تو وہ اچھا فٹ بالر نہیں ہوگا، کوئی اچھا فٹ بالر ہوگا تو وہ اچھا ذاکر نہیں ہوگا، کوئی اچھا ذاکر ہوگا تو وہ اچھا شوٹر نہیں ہوگا، کوئی اچھا شوٹر ہوگا تو وہ اچھا ڈرائیور نہیں ہوگا۔ یہ کوالٹیز ہیں، انسان ایک وقت میں ایک کوالٹی کو اجاگر کرتا ہے، دوسری خود ہی دب جاتی ہیں۔ ایک طرف بندہ توجہ دیتا ہے، دوسری طرف سے نا خود بخود سکل کم پڑتے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو اور ہمارا حساب ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم ایک وقت میں اپنی ایک چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد علی تھا۔ وہ محراب میں تھا تو اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں، وہ میدان میں تھا تو اس سے بڑا جنگجو کوئی نہیں، وہ ممبر پہ تھا تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، وہ کرسی عدل پہ آ گیا تو اس سے بڑا جج کوئی نہیں، اس کے دروازے پہ کوئی آ گیا تو اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، کسی نے اس سے سوال کر لیا تو اس نے علی سے بڑا کسی کو عالم نہیں پایا۔ علی جہاں گیا، جب گیا، ہر میدان کے خدا کی قسم وہ جو ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس تھیں اس پہ علی کی ذات پورا اتری، لیکن بد نصیب دنیا جس نے علی کو پہچانا نہیں، اور وہ بھی ایسا بے نیاز تھا کہ اس نے کہا نہیں پہچانتی تو نہ پہچانے، اس نے بھی 3 طلاقیں دیں، اور ایسی 3 طلاقیں دیں کہ پھر مڑ کے اس نے اس بد نصیب دنیا کی جانب نہیں دیکھا۔ ابھی تک دنیا چراغ لے لے کے ڈھونڈ رہی ہے تو لیکن دنیا کو علی نہیں مل رہا، وہ علی جس کی جوتی ٹوٹ گئی، جوتی کو ٹانکا لگاتے ہوئے اس علی نے ٹانکا لگاتے لگاتے کیسا تماچا مار دیا جس کی سرخی ابھی بھی دنیا کے رخسار پہ آپ کو نظر آئے گی۔ مصرع پڑھو، مصرع، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میری زندگی سے قیمتی ہے، ابو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے، پیوند لگاتے ہوئے بولا تھا علی نے، دنیا میری ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم ہے۔ وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی بنایا؟ نعرہ حیدری یا علی! وہ جس میدان موبائل جی بند کرے آئے مولا دواز 1 منٹ واسطے گل سنن والی ہے، تسی بھی 1 منٹ۔ جس میدان میں گیا، ایک جنگ ہو رہی تھی، میں جنگ کا نام نہیں لوں گا، کیمرہ بھی لگ رکھا ہے، مائک بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بھی خیر ہی رہے، ضروری ہے جی۔ بیٹا فون بند کرو، مجلس سنو، گل تواڈے سنن والی ہے، میرا ویر، میرا چن، بند کر دیو، فون بند کرو، مجلس سنو، گل ہو رہی ہے تواڈے نال۔ جناب مالک اشتر کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں علی میدان میں تلوار چلا رہے ہیں، پسینے پہ پسینہ، ادھر وار ادھر وار، علی جلال میں جنگ۔ اب جنگ کا نام نہیں لیتا، خود سمجھ جانا۔ شہد کا شربت عرب میں بڑا مشہور تھا، گرمی ہوتی تھی نا صحراؤں میں، جنگوں میں، تو وہ سینے کی ٹھنڈک کے لیے شہد کا شربت پلایا جاتا۔ روایت کے فکریں، مالک اشتر شہد کے شربت کا پیالہ لے کر علی کے پاس گئے، سانس چڑھا ہوا ہے، تلوار روکی۔ مالک کہتا ہے میرا پورا ذہن اس بات میں محو تھا کہ علی کتنا بڑا جنگجو ہے، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ فقط جنگجو نہیں، شہد کا پیالہ، شربت کا پیالہ ہاتھ پہ آتا گیا، بسم اللہ کر کے علی نے ایک گھونٹ بھرا اور پیالہ پیچھے ہٹا کے فرماتے ہیں شہد، یہ شربت، یہ جو تو نے مجھے پلایا ہے، یہ شربت میں جو شہد ہے، میرے خیال سے یہ شہد مجھے یمن کا معلوم ہوتا ہے۔ مرزا عطر صاحب کی کتاب، اب وہ لکھ رہے ہیں، شہد کہتا ہے، جناب مالک اشتر فرماتے ہیں میرا بدن لرز گیا کہ یہ ادھر موت ادھر موت، یہاں سے تلوار، ہر جانب خطرہ ہے، دشمن کا لشکر ہمارے سامنے، علی تلوار چلا رہے ہیں۔ اس وقت بھی علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہد یمن کا معلوم ہوتا ہے۔ کہتا ہے میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، میں نے کہا مولا ابھی بھی آپ کو یہ فکر ہے؟ میدان جنگ میں علی عالم کتنے بڑے تھے۔ مالک اشتر فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا یا علی ابھی بھی آپ کو فکر ہے، یہ سوچ ہے کہ یہ یمن کا ہے یا طائف کا؟ میں کہتا ہوں آسمان میں وسعت کم ہے، علی کا جملہ بڑا، اور خدا کی قسم علی ڈیزرو کرتے ہیں جو یہ بات کہیں، میدان سے بھاگنے والے تو یہ بات نہیں کر سکتے۔
اب یہ بات وہی کرے گا جو ہر جگہ کا علی ہے، جو ہر جگہ پہ علی ہے، فقط نام کا علی نہیں، ویسے بھی بلند ہے۔ مولا آپ کو ابھی بھی یار لطف لویا ہے، ممبر نہ پہ بندہ ہتھی بھی نہ پہ پاؤں انیس شاہ صاحب گل پہ کرتا تھوڑا پورا مجمع ایک باری مسکرا دے سی تو میں سمجھتا میرے سفر دا ملک میرا سفر کھڑا ہو جا سی۔ ڈھیر سارا سفر کر کے آیا میں، ڈھیر سفر اگے کرنا وے، میں ریاست جانا ہے، میں سمجھدا کہ تھوڑے چہرے دی مسکراہٹ میں اپنی نظریں قائم کر کے اگوں تک دا لطف لینا ہے۔ مولا ابھی بھی یہ فکر ہے کہ یہ جو شہد ہے یہ یمن کا ہے یا طائف کا؟ مالک اشتر فرماتے ہیں تلوار زمین پہ پھینک کے ہر جانب موت ہے، مجھے سینے سے لگا کے میرے کان پہ منہ رکھ کے، بھائی جملہ سنیے گا فرض بھائی، میرے کان پہ منہ رکھ کے نا علی نے مسکرا کے فرمایا مالک اشتر تیرے چچا علی کو کبھی یہ خطرہ ہوا ہی نہیں، کبھی یہ خیال آیا ہی نہیں کہ موت اس پہ آ رہی ہے یا وہ موت پہ جا رہا ہے، کہ موت اس پہ آ رہی ہے۔ عفو درگزر کے اتنے فائدے ہیں۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ غزل ہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس کا ایک شعر بڑا اچھا ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میدان میں جنگ ہو رہی ہے اور سامنے والے لشکر سے ایک بندے نے اعلان کر دیا جی سب کو مار رہا ہوں، علی نہیں مل رہا۔ نام سنا ہوا تھا، شخصیت سے بھائی واقف نہیں تھا۔ نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن، تلوار اٹھا کے یا نیزہ اٹھا کے کہتا ہے اگر علی اب مجھے سامنے یہاں کہیں نظر آ جائے نا ہے تو آگے آئے، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ خطی نیزہ میں علی کے سینے میں ماروں گا۔ آواز گئی، نعرے تکبیر بلند کیا، میرے امام پہلی صف میں آ گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ہم بنی ہاشم کا مزاج ہے، ہم پہل نہیں کرتے لیکن تو نے پکارا ہے جواب تو ملے گا۔ اس نے وار کی، علی نے روکا، پھر روکا، پھر روکا، پینترے کے رد و بدل سے اسے زمین پہ پٹخا۔ رکھیں سر پہ قرآن، مجھے بتائیے اب یہ ٹائم نہیں ہے جہاں پر میں انسداد مانگوں یا لڑ کے جاؤں، مجلس کا آغاز ہے، میں بات کروں لیکن پریوں پنچایت والا ماحول ہے نا، دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی مہمان نوازی کیا ہے یا میزبانی کیا ہے۔ رکھیں سر پہ قرآن اور مجھے بتائیں کہ آپ کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہو جائے اور یہ باہر کا مین چوک ہو، یہاں پہ ٹائم سیٹ ہو جائے، آپ بھی چلے جائیں اور وہ بھی آ جائے۔ رکھیں سر پہ قرآن اور بتائیں کہ آپ نہتے ہوں یا وہ نہتا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہو، تلوار نہیں، پستول نہیں، کچھ نہیں، ایک ڈنڈا ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ اس نے آپ کو مارنا ہے، آپ جانتے بھی ہوں کہ وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور لڑنے سے پہلے وہ کہے کہ یار ایک منٹ واسطے سوٹی تو میں دے کیا کرے سو۔ مثال اس لیے دی ہے کہ بولنے میں کنجوسی نہ کرو۔ یہ ساؤنڈ والا بھائی بھی میرے ساتھ مہربانی کال بند کرتا کہ میں گل کر لوں اپنی، مہربانی تیری۔ علی اس کے سامنے آئے، پینترے کے، مجھے دیکھنا، پینترے کے رد و بدل سے نیچے پٹخا۔ کائنات آدم و عالم میں، تاریخ حرب و ضرب میں پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول کی فوج کا، جس کا نام ہے علی، جس نے جانی دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا۔ خدا کرتا ہر بندے کا ہاتھ اٹھتا، خدا کرتا وہ پیچھے والے جوان بھی ان باتوں پہ بولتے، خدا کرتا کہ وہ دوسرے لوگ بھی بولتے جنہیں حلالی حرامی والا زبان اچھی لگتی ہے، اللہ کرتا وہ بھی اچھی گفتگو پہ بولتے، بتا تیری آخری حسرت کیا ہے۔ اسے اب پتہ چلا کہ علی تو یہ ہے، میں تو صرف ناز ہونے آئی، میں نے کیا پتہ ہے کہ علی ایسے ہیں، اوپر تلوار ہے۔ تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہر کوئی مارتا ہے بھائی، گالی کے بدلے گالی ہر کوئی دیتا ہے۔ تھپڑ کے بدلے تھپڑ مارنے والا شجاعت والا نہیں ہوتا۔ شجاعت کا پورا فلسفہ پڑھ لیں، تعریف نہ نکلے مجھے پکڑ لیجئے گا۔ سامنے دشمن قاتل پڑا ہو اور یہاں تلوار رکھی ہو، اس وقت اسے مارنا شجاعت نہیں، معاف کر کے الگ ہو جانا شجاعت ہے۔ بتا تیری آخری حسرت کیا ہے؟ لیندے ہو لطف سے، جملہ میری زندگی تو قیمتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اب اس نے نیچے سے دیکھا کہ علی ہے، میں نے نام سن رکھا تھا، یہ تو حقیقت میں ایسے ہیں۔ میرے دل کے اتنا قریب ہے یہ جملہ کہ خدا کرے کہ آپ لوگوں میں کوئی بھی پڑھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی اکیلی دھرتی مل جائے، میں اس پہ پڑھ کے یہ جملہ اور اپنے آپ میں لطف لیتا رہوں۔ خدا کرے کہ آپ لوگ بھی ویسے ہی مزہ لے لیں اور ویسے ہی سر دھن لیں۔
جملہ سنیے گا بھائی جان. بتا تیری آخری حسرت کیا ہے, مانگتا کیا ہے؟ اس نے نیچے سے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار میں طاقت تو دیکھ چکا ہوں, میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. مالک تھوڑے والد بزرگوار تے درجات بلند فرماون بشیر کرواؤں. اچھا جی میں طاقت دیکھ چکا ہوں, کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. کیا مانگتا ہے؟ سرکار یہ جو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ مجھے دے دے. گال آ گئی نا سوٹی علی, کر گئے ہو نا بات چپ. کیا کہا یہ تجھے دے دوں, مجھے دے دوں. علی اٹھے, ایسے کیا تلوار دور جا کر گری. وہ اٹھا دوڑا, اس نے جا کے اٹھائی. علی کی تلوار اس کے ہاتھ میں آتی گئی, اس کے زبان سے پہلا جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, علم دوست احباب, اہلیان ذوق, ارباب دانش, اہلیان مجلس مظلوم کربلا, احباب معرفت, کام علی نے کر دیا نا, یہ ہاتھ ڈھیلا کر دیا, پکڑ رکھتے گردن کٹ جاتی. ایسے ہاتھ ڈھیلا کیا, وہ تلوار دور جا کر گری, اس نے اٹھا لی, اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وار علی نے کر دیا, کام علی کا ہو گیا, کفر کٹ گیا, انسان بچ گیا. ارے بات کر رہا ہوں بھائی, شعر نہیں پڑھ رہا. علی کا وار ایسا ہوتا ہے کہ کفر کٹتا ہے, بندہ غلط 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 100% غلط رونگ. علی نے وہاں کسی کی تلوار مار کے کسی کی بازو کاٹ دی, وہاں کسی کی گردن اڑا دی, وہاں کسی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا. نا 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 نا, علی نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی ہیں. اور جس علی کو میں نے مانا ہے وہ ساری زندگی کسی سے پرسنل ہوا ہی نہیں. علی نے زندگی میں جب بھی مارے ہیں اس کے دشمن مارے. ارے بذات خود ذاتی اتنی کس کی حیثیت تھی کہ وہ علی کے مقابلے پہ آتا تھا ہی کوئی نہیں. اس کے دشمن مارتا گیا. او ہو سرور نواب سرور صاحب کا کیا بڑا شعر ہے, خدا کی قسم. فرماتے ہیں اس کے ہائے 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 ہائے, ان شعروں کے بدلے خدا ہمیں بھی شعر کہنے کی توفیق دے. فرماتے ہیں اس کے اسلام کو خطرہ ہو تو خوددار امام. پتہ ہوئے نا کہتے اسلام واسطے مسئلہ ہے تے فلانا بندہ ریپریزنٹ پہ کرتا ہے تے سامنے مخالف بھی تگڑا وے تے پتہ بھی ہوئے کہ من سائڈ تے رکھے ہوئے نے. اس کے اسلام کو خطرہ ہو تو خوددار امام, مسئلہ جا کے مخالف کو بتاتا. جو مشکل نہیں ہوتے ان میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سر میں نے گلدستہ آپ کو دینا ہے, تقسیم آپ کو کرنی ہے کہ گلاب کیا ہے اور چنبیلی کیا ہے, ہاں موتیا کیا ہے اور سورج مکھی کیا ہے. میں نے وہ دسترخوان ولایت پہ جو ہے نا وہ باسی نیاز رکھی ہی نہیں. آپ کو مزہ آئے گا. اس نے اسلام قبول کیا, علی نے بازو پکڑا, بازو پکڑ کے اس کو لشکر اسلام کی جانب لائے. یہ مبارک باتیں, یہ جفیاں, یہ گلے شلے ملنا, یہ کانگریچولیشنز کے سلسلے جب تمام ہوئے تو علی کے کوئی ذاتی دوست علی کو ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے کے گئے. مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ مولا میدان جنگ ہے, اپنی تلوار اسے دے دی, وہ تو چلے شکر کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اگر کلمہ نہ پڑتا اور آپ کی تلوار سے آپ کو زخم پہنچ, مولا ہم کہاں جاتے؟ مولا سوچا بھی ہے, اپنی تلوار اس کو دے دی. مولا بندہ ہی نہیں آیا جس کا ہاتھ نیچے رکھا, مولا اپنی تلوار اسے دے دی. تاریخیت کے جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہوا. سوال کرنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, یاد رکھنا علی کا اعلان ہے, موت علی کو قبول ہے لیکن اپنے دامت سخاوت پہ دھبا برداشت نہیں ہوتا. میں کیا کرتا, میری مجبوری تھی. وہ پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا؟ ہاں یہ بات ہے. ارے وہ پہلے میرا قاتل تھا, وہ پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا.
سر آپ لوگ جو ہیں جو مصروفیات چھوڑ کے آتے ہیں، بانیان مجلس جو ہیں، آخر وہ سارے سال کے بجٹ میں سے پیسے الگ کرتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے ذاکرین کو نیازیں دینی ہیں، اور ذاکرین کو نیازیں بھی اس لیے دی جاتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ آتے بھی نہیں ہیں. نیازیں دیں گے تو مجمع بھی آئے گا، اور پھر مجمع آئے گا تو اس کو لنگر بھی کروانا ہے. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے جو ایک دوسرے کی ضرورت بن چکا ہوا ہے. ہاں، کہیں نہ کہیں بانی ذاکر کی ضرورت ہے، ذاکر بانی کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں مجمع اس کے بھی لالچ میں آ ہی جاتا ہے. یہ اب ممبر حسین کی باتیں نہیں ہیں، ورنہ میں اس ٹاپک پہ بول بہت سکتا ہوں. ہر جانب سے معاملات جو ہیں نا وہ تھوڑا سا بلو دی بیلٹ چل رہے ہیں، لیکن ابھی یہ موضوع گفتگو نہیں ہے. ہم سب امام حسین کے نام پہ اگر اکٹھا ہیں تو ریکویسٹ فقط اتنی ہے کہ صاحبان ممبر جو آتے ہیں ممبر پہ، آپ ان سے فقط اتنی ریکویسٹ کیجئے کہ سر آپ نے بھی نیاز لینی ہے، ہم بھی ٹائم نکال کے آئیں، آپ نے بھی بڑا سفر کیا. تو ہم نے وہ علی بہت سن لیا جس نے کسی جنگ میں کتنے بندے مارے، کسی جنگ میں کتنے مارے. آج ہمیں وہ علی بتائیے جو رسول خدا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر ہے. تو آج ہمیں وہ علی سنائیے جو رسول اکرم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا عالم دین. آپ ہمیں آج وہ علی سنائیے جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے. ارے علی سے بڑا سائنٹسٹ کون ہو؟ کاش یہ سقراط، ارسطو اور افلاطون کی تھیوریوں پہ زندگی صرف کرنے والے کم سے کم علی کی نہج بلاغہ پڑھ لیتے. وہ اتنا بڑا فلاسفر، وہ اتنا بڑا عالم، وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ. 36 ہجری جمعہ کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر، اور ممبر پہ علی. ممبر کا مالک ریت سے خطاب کر رہا ہے، جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں ہوں گا تمہیں نہیں ملوں گا، تم مجھے کھو دو گے. پڑھ دوں جملہ؟ ٹائم 10 بھی کیے ہوئے ہیں مجمع سے 54 منٹ. جی 5 منٹ رہ گئے میرے ٹائم کے مطابق. ممبر میں چھوڑنے والا ہوں. 4 منٹ رہ گئے، معذرت چاہتا ہوں. مجمع سے ایک یہودی اٹھا، اس نے اٹھ کے سوال کیا، یا علی ذرا بتائیے آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ فرمایا ویسے تو میرے خدا کی سب پہ نظر ہے، لیکن میں علی کہہ رہا ہوں کچھ ایسا ہے جو وہ بھی نہیں دیکھتا. پیچھے والے پریشان ہوئے نا، علی کے سامنے بھی ایسی کہانیاں چلیں کہ ساری زندگی علی نہ لگائیے تھے، آج علی سن پھنسا چھوڑے ہوئے. وہ کیا ہے جسے خدا، ہائے ہائے، وہ کیا ہے جسے خدا بھی نہیں دیکھتا؟ اپنے بیگانوں کے چہروں پہ پریشانی دیکھی تو سینے اثر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا، او یہودی عالم سن، سمجھ، یاد رکھ، میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. یا علی ذرا بتائیے زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ یا علی زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ. خیبر خندق آپ نے بہت سنی ہے، اور یہ تو ٹائٹل ہی مولا علی کے نام رہنے ہیں بھائی، اس سے کون انکاری ہے، لیکن علی کی زندگی میں فقط ایک خیبر کا ٹائٹل تھوڑی ہے. 10 سیکنڈ میں خیبر بھی نئے زاویے سے سناؤں. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا. نہ ود لایا نہ گھٹ لایا. علی کے ہاتھ کی یار معصومیت اور خیبر کی داد نہیں ہوتی. یہ مجمع کھڑا بھی ہو جائے تو علی کے ہاتھ کی معصومیت جو خیبر پہ آئی ہے اسی کا جواب نہیں ہے. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ ہائے 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 بس اتنا صرف کیا زور جتنا 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 چاہیے تھا. علی کو دور سے دیکھا، علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا. بیچ مجمع سے اٹھ کے ممبر چھوڑوں جی، مسائب بعد والے پڑھیں گے. بیچ مجمع سے اٹھ کے یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا آپ کے آقا کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھے. تو میں پوچھنا کہ چاہتا ہوں جب یہ اس وقت بھی صرف نبی تھے نہیں نبی بھی تھے تو یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں. اس ذات نے چاہا کہ وہ اپنی پہچان کروائے. اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجابات بنائے،
پھر اس نے ایک ایک حجاب میں ایک ایک نوری سال تک میرے آقا کے نور کو رکھا. آنے والوں کو دیکھیں گے تو جانے والوں کو نہیں دیکھ پائیں گے. آپ وہاں دیکھتے رہیں گے, میں یہاں سے جا چکا ہوں گا. اس لیے پلیز اگر میں آپ کو میسر آیا ہوں تو 1 منٹ مجھے دے دیجئے. یہ دیکھیے, آنے والوں نے بیٹھنا ہے, میرا وقت مکمل ہو چکا ہے, میں جانے والا ہوں. میری قدر کر لیں مولا کا واسطہ. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج ہے, رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا, میری بات سننی ہے. E=mc² کے نام سے ایک تھیوری تھی ایلبرٹ آئنسٹائن کی, جڑے 8ویں تو اتنے دے پڑھے ہو, جے دھیان لایا, پچھو اشارہ ہو گیا. ایلبرٹ آئنسٹائن نے جی اسپیڈ آف لائٹ کو کیچ کیا تھا کہ روشنی کی رفتار کیا ہے. تو جو رزلٹ نکلا تھا وہ رزلٹ تھا 3.5 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, پر سیکنڈ. اس کو اس نے نام دیا تھا E=mc². اسے اردو میں نظر کا فاصلہ کہتے ہیں, اسے انگلش میں لائٹ ایئر بولتے ہیں, اسی کو نوری سال کہتے ہیں. علی فرماتے ہیں اس نے میرے آقا کے نور کو خلق کیا, کچھ حجابات بنائے, ایک ایک حجاب میں 1,000 نوری سال تک میرے آقا کے نور کو رکھا. اب بھائی جان جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کرتی ہے, آپ کے پاس گھڑی بھی ہے, موبائل بھی ہے, اور موبائل میں کیلکولیٹر بھی ہے, ذرا کر کے دیکھیے گا. جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کرے, اسے 1 سال تک کا ٹائم کتنا چاہیے؟ دن نہیں, مہینہ نہیں, گھنٹہ نہیں, منٹ نہیں, سال. علی فرماتے ہیں ایک ایک حجاب میں 1 نوری سال تک میرے آقا کا نور اس کی تسبیحیں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں اس ذات نے کسی حجاب میں میرے آقا کے نور کو رکھا تو میرے آقا نے فرمایا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, کسی میں سبحان ربی العظیم, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت, کسی میں سبحان ملک المنان. علی فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلے میرے آقا کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا, اس کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا, حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا, عظمت کے بعد عصمت میں رکھا, عصمت کے بعد صحانت میں رکھا, صحانت کے بعد انابت میں رکھا, انابت کے بعد صبر میں رکھا, صبر کے بعد مزید میں رکھا, مزید کے بعد رضا میں رکھا, حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں, وفا کے بعد عطا میں. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابات سے جب میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آ گیا, میرے مولا فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا, اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا, وہ دیکھتا بھی گیا اور فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول ہے, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے, تو ہی باعث ہے. ہور چپ کرو, تھوڑے جا ہور چپ کرو, اللہ تو نظر بد تو محفوظ رکھے, میں چلے آؤں. علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب وہ خطاب دے رہا تھا اور شکریہ کے طور پہ نیچے سے سجدے ادا ہو رہے تھے, شکرانے کے نفل ادا. علی فرماتے ہیں خطاب آتا سجدہ جاتا, خطاب آتا سجدہ جاتا, خطاب آتا سجدہ. علی فرماتے ہیں وقت گزرا, اس نے خطاب تمام کیے. علی فرماتے ہیں خطاب تمام ہوئے تو میرے آقا کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا. علی فرماتے ہیں خطاب بھی تمام, سجدے بھی تمام. ایک بننے والا, بھائی جملہ سننا ہے, ایک بنانے والا. علی فرماتے ہیں اب بننے والا سامنے تھا اور بنانے والا بھی سامنے تھا, تو جو بن گیا تھا اسے بنانے والے نے دیکھنا شروع کیا, وہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. شاہ صاحب بندہ لب کے میرے کول جوان لے, وہ جڑا ہن بھی ہاتھ نہیں چاہندا. پڑھ دوں جملہ, پڑھ دوں جملہ, دیکھتا گیا, پڑھ دوں بھائی جان. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ میں ہر ہاتھ بلند دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. علی فرماتے ہیں ہاں یہ بات ہے. علی فرماتے ہیں اس نے ایسے دیکھا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو, اپنے بنائے ہوئے میں خود ہی عاشق ہو گیا. ارے موجد کو ایجاد سے عشق ہو گیا, موجد کو ایجاد سے عشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں جب اسے عشق ہوا تو پھر بننے والے کو بنانے والے, سنو 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 میرے بھائیوں, میرے بھائیوں سن لو تمہیں مولا کا واسطہ. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی لگی, یعنی جو بنا اسے بنانے والے نے ایسے دیکھا کہ بے نگاہوں کی جو نگاہی تھی نا اس کی گرمی محسوس ہوئی. گرمی محسوس ہوئی تو پسینہ آیا. پسینہ آپ کو بھی آتا ہے, ہمیں بھی آتا ہے, پسینہ آیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, بابا ریاض شاہ جی رتو وال والے فرمایا کرتے تھے جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے ابھی تک عشق یا تو خدا نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا, ادروائز کسی سے ہوا ہی نہیں, کسی کے پاس کی بات ہی نہیں تھی. کیونکہ عشق نیزوں پہ کلام کرواتا ہے. بندوں نے 2026 میں بیچارہ عشق ہی بدنام کر دیا. اب رکھو میرے سر پہ قرآن, محبوب سے محبت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, لیکن پسینہ ایک ایسی چیز ہے جو محبوب کا دور اپنا بھی اچھا نہیں لگتا. بندہ دیکھے آ گیا چھٹو اسن پرا, یہ محبوب کا دور بندے کو پسینہ اپنا بھی اچھا نہیں لگتا. اس نے دیکھا عشق, اب بتاتا ہوں عشق کیا ہوتا ہے. اس نے دیکھا عشق کو آیا پسینہ. اب ان پسینے کے قطرات کی تعداد کو گنا گیا تو تعداد تھی ایک کم 1,24,000, یعنی 1,23,999. اس نے اپنے اندر سوچا عشق کا پہلا پسینہ ہے, یہ پسینہ ضائع کروں تو عشق کی توہین ہے.
پسینہ ویسٹ کروں تو عشق ڈی ویلیو ہوتا ہے. اس نے پسینہ ضائع نہیں کیا, اس نے اس عرق کو اکٹھا کر کے فیصلہ کر لیا ضائع نہیں کرنا. ایک ایک قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں, نوح بناتے ہیں, عیسیٰ بناتے ہیں, پیچھے والے موسیٰ بناتے ہیں, یحییٰ بناتے ہیں, الیاس و خضر بناتے ہیں. بھائی جن اس نے ایک ایک قطرہ لیا اور ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا دیا. آدم صفی اللہ بنے تو ان کے او پسینہ یہ آیا یہ پھینک دیا. یہ جھٹکنا اس کی ویلیو ہے, یہ جھٹکنا اس کی قیمت ہے, یہ جھٹکنا ہی اس کا رزلٹ ہے. داد نہ دے سر پہ قرآن رکھ کے اتنا تو بتا بھئی کیا وہ ہستی تجھ مجھ جیسی ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتا ہے ہائے ہائے ہائے, اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, اسد بھائی, الیاس و خضر کہتے ہیں. آدم صفی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے, عیسیٰ روح اللہ بنے, ابراہیم خلیل اللہ بنے, اسماعیل ذبی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے. اس علاقے میں رہنے والے علماء, عرفاء, شعراء, خطباء, فقہاء اور یہ رائٹ لیفٹ کے بڑے بڑے ادبی انکلز علی عباس عسکری کے سوال کا جواب تو دیں. جو جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان کے نام کیسے اٹھائے جاتے؟ آپ کو نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں. سر نام ایسے اٹھائے جاتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ارے تمہارے پاس سوچنے کا ٹائم بھی نہیں. جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری.